السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، سب کی نظریں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر جمی ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث بجٹ کی تاریخ آگے بڑھ رہی تھی۔ بالآخر معاملہ طے ہوئے اور آج ایک بڑا اہم قدم جو کہ بنیادی طور پر اکنامک سروے اور پاکستان سے متعلق تھا وہ طے ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اکنامک سروے آف پاکستان جاری کر دیا ہے، جس میں ملکی معاشی صورتحال سمیت اوورآل جو اعداد و شمار تھے نہ صرف جی ڈی پی کے بلکہ پاکستان کی معیشت کے، فیکس آمدنی کے، وہ پیش کیے گئے۔ اس کے اوپر تفصیلی جائزہ لیں گے کہ رواں مالی سال کیسا رہا پاکستان کی معیشت کے لیے، اور بالخصوص جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملکی معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکس اوسط سالانہ آمدنی $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے، یعنی کہ $50 فیکس اوسطاً ہر پاکستانی کی آمدن بڑھ گئی ہے۔ لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن جو اعداد و شمار سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو ملک کی معیشت کا حجم بھی بڑھا ہے اور فیکس اوسطاً سالانہ آمدن بھی۔ تو اس کا آج تفصیلی کچھ جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرولیم سیکٹر کے اندر بھی 5% گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ کیا اتنی ہی گروتھ ہو سکتی تھی یا اس سے بہتر گروتھ کے آپشنز موجود تھے، لیکن کچھ پالیسیز کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں مطلوبہ گروتھ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تھوڑا سا کچھ اس کا بھی ہم آپ کے سامنے جائزہ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے عالمی منظرنامے سے جہاں پر ایک مرتبہ پھر امریکہ نے حملے کیے، ایران کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ابنائے ہرمز کو طویل عرصے کے بعد یعنی کچھ ہفتوں کے بعد مکمل طور پر ایران نے بند کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر خوفناک جنگ چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پاکستان دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے۔ دونوں فریقین کو تحمل کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کیا دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں گے یا امریکہ اور امریکی صدر جو ڈیسپریٹ تھے کہ جلد از جلد معاہدہ ہو، کیا اب ان کی خواہش پوری ہوگی یا نہیں، اور کیا ایک اور خطرناک قسم کی مہنگائی کی ایک لہر کا کیا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب صاحب نے اکنامک سروے آف پاکستان جاری کر دیا ہے، جہاں پہ انہوں نے جی ڈی پی کے حوالے سے بتایا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باوجود، مونسون سیزن میں بارشیں ہونے کے باوجود جی ڈی پی کا جو حجم تھا وہ ہم نے 3.8% تک ریکارڈ کیا، اور آئندہ مالی سال کے لیے انہوں نے غالباً 4% کی بات کی ہے۔ تو اس کے ساتھ مختلف شعبوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا، لیکن اس کے ساتھ جو 2-3 پوائنٹس ایک عام آدمی کے لیے اور میرے لیے بھی بڑے امپریسو تھے کہ جو ملکی معیشت کا حجم ہے وہ $452 ارب سے اوپر چلا گیا، مزید بڑا ہے۔ تو جب کہ ہم معاشی جو صورتحال دیکھتے تھے، ہماری صنعتیں بند ہو رہی تھیں، اپوزیشن بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتی تھی حکومت کو کہ معاشی صورتحال خراب ہے۔ کیا یہ جو اعداد و شمار ہے ڈیفینیٹلی IMF پروگرام میں بھی ہیں، وہ بھی سارے ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈیٹا جو معاشیت حجم کا سے متعلق ہے ڈیفینیٹلی درست ہوگا۔ اگر درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی سرگرمیاں بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھی اور بے روزگاری کے اوپر بھی بات کی جاتی تھی، مختلف اداروں کی رپورٹس آتی تھیں، اپوزیشن بھی تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، حالات بھی خطے کچھ ایسے تھے۔ لیکن وزیر خزانہ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ فیکس اوسطاً سالانہ آمدنی، ہمارا کیمرہ مین ہو، ہمارے آفس میں کام کرنے والے ڈرائیور ہوں یا باقی سب لوگ ہوں، تو ان کی پاکستانیوں کی فیکس اوسطاً سالانہ آمدنی $1,751 سالانہ سے بڑھ کر $50 اضافے سے $1,901 ہو گئی ہے۔ تو خطب یہ ڈیٹا ٹھیک ہے، اور اگر یہ فگرز ٹھیک ہیں، جی ڈی پی کے فگر ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کٹھن اور مشکل حالات میں بھی ہم آہستہ آہستہ کو بہتری کا سفر کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، اکنامک سروے جو ہے بیسیکلی یہ میں بتا دوں کہ یہ 9 مہینے کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یا جو پرفارمنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس حوالے سے ہوتے ہیں۔ یہ ایکچولی 2025 اور 26 یہ جو آن گوئنگ ہے فزیکل ایئر ہے، اس کے جو پہلے 9 ماہ ہیں یعنی 31 مارچ تک، جولائی سے لے کر 31 مارچ تک، اس میں جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ بعد میں جا کے پھر دوبارہ جو 1 مہینہ جو رہ جاتا ہے یعنی مارچ، اپریل، مئی، جون، 3 مہینے کا بعد میں پھر جو ہے نا آپ کے پاس جو فگرز اور ڈیٹا آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ مزید ری انفورس ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ابھی تک جو
پہلے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج جو فائنانس منسٹر صاحب نے باتیں کیا کی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا جو ویو پوائنٹ ہے، جو آپ نے فرمایا کہ پر کیپٹا انکم اتنا انکریز ہوا ہے، گراؤنڈ ریالٹی سے بہت، میں تو بڑا خوش ہوں جناب کہ نہیں کم نہیں ہوئی، بڑھی ہے، وہی وہ تھا حقیقت آپ سے جانیں گے. وہی تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ جو گلوبل اگر ہم دیکھیں جو گروتھ ہے وہ 3.1% رہی ہے، تو اس کے حساب سے ہماری 3.7% آئی ہے. لہٰذا انہوں نے یہ ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی، جبکہ جو ٹارگٹ تھا 4.2% کا ٹارگٹ تھا گروتھ کا. لیکن بٹی صاحب سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کیوں ہمارا جو ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی، ایک تو بٹی صاحب انپریسیڈنٹڈ قسم کا پنجاب میں سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے ایگریکلچر پروڈیوس میں کمی واقع ہوئی. اس کے علاوہ بٹی صاحب ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھی، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا، بڑی ہیں لیکن جتنا انہیں بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکیں. اور جو ویلیو ایڈڈ جو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی، اس میں تو ایکسپورٹس بڑی ہیں. ایکسپورٹ جو ہمارا اسپورٹ سیکٹر ہے اس میں پرفارمنس آئی ہے. آئی ٹی سیکٹر $3.8 بلین ابھی تک ہو چکے ہیں، جو کہ شاید $4 بلین تک چلے جائیں. اور جو ہمارا جو فٹ بال ہے بٹ صاحب فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ استعمال دوبارہ ہو رہا ہے. تو یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لگاتار جتنے بھی ہمارے ورلڈ لیول پہ جو بھی ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں ساکر کے، تو پاکستان کا جو ہے فٹ بال وہاں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری بہت زیادہ اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ یہ نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ ہم نے پوزیشن حاصل کر لی ہے، اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا ہے، ہمارا جو اسپورٹس سیکٹر ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھٹی صاحب، اوور آل جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ تو کم ہوئی ہیں. اب اس کے حوالے سے جو ہے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسیشن ہے وہ تقریباً 60% ہے، اور جو ہماری جو ٹیرف ہے بھٹی صاحب وہ تقریباً 12 سینٹ کا ہے. جبکہ اگر ہم ویتنام کا دیکھیں یا بنگلہ دیش کا دیکھیں تو 6 سینٹ کا آتا ہے. انڈیا کا 6 سینٹ کا ہے اور بنگلہ دیش کا ویتنام کا 8 سینٹ کا ہے. تو ہمارا جو ہے 12 سینٹ کا ہے. تو یہاں پہ ہم انکمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں جب ان پوڈ کاسٹ کی باری آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھارت یہ بتایا کہ ہمارا جو والیوم ہے، جو پورا جو سائز ہے اکانومی کا وہ بڑھ گیا ہے. 126.9 ٹریلین ان روپی ٹرمز میں بتایا، اور 452 بلین ڈالر جو ہے، ارب ڈالر جو ہے وہ تقریباً اس سے ہلکا سا بڑھ گیا ہے. تو جو یہ چیزیں ہیں بٹ صاحب، وہ اس کا مطلب ہے کہ مختلف سیکٹرز آف اکانومی میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا انالیسس کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا جو ہے نا مین اسٹے ہے. اس میں جو ہے کاٹن جو ہے کسی زمانے میں یہ 15 ملین بیلز ہوا کرتی تھی. یہ تھی تقریباً 2011-12 میں. یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا بٹ صاحب. اور یاد رکھیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے تو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بوسٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ انسینٹیوز دیتے ہیں فارمرز کو. اور انہی کے دور میں ہم نے پہلی دفعہ جو گندم تھی وہ بھی ایکسپورٹ کی. اب اس کے بعد بٹ صاحب اس میں ڈکلائن آنا شروع ہوا. تو اب جو 2026 میں ہماری جو کاٹن ہے وہ 5 ملین ڈالرز کی 5 ملین بیلز کی رہ گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3 ارب ڈالر کی کاٹن ہم نے منگوانی ہے اس سال میں، آؤٹ گوئنگ ایئر میں. تو یہ تو ہمیں پڑ گیا نا. ایک پلسز ہم منگواتے ہیں باہر سے، گندم بھی منگوانی پڑے گی، کیونکہ گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ تو نہیں ہوا جو ٹارگٹ ہم نے پروڈکشن ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ چیلنجز آ رہے ہیں کہ جب ساتھ ہی احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ تو ایگریکلچر سیکٹر ہے. تو ایگریکلچر میں ہی ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور تقریباً 10 بلین ڈالرز کی انہوں نے فگر کا ذکر کیا. تو یہ بٹ صاحب یہ کرمنل ہے کہ آپ کا جو مین اسٹے ہے اور آپ کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ایگریکلچر ہے، لیکن اس کے بعد آپ ایگریکلچرل جو پروڈیوس ہیں وہ باہر سے منگوا رہے ہیں. تو یہ بات بہرحال ڈسکس ہوئی وہاں پہ. تو دوسرا یہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1901 کر دی گئی ہے، جو کہ $52 بڑھ گیا ہے. تو بٹی صاحب یہ جو بات ہے یہ بھی کوشچنیبل ہے. اوکے ٹھیک ہے نا، اس کو انالیسس کیا جا سکتا ہے. اس کے گراؤنڈ ریئلٹیز میں اور اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی فرق ہے. ٹھیک ہے نا بٹ صاحب. اب آ جاتے ہیں جی کہ
انہوں نے کہا جی سروس سیکٹر جو ہے وہ 4.9% جو ہے اس میں آیا، اور انفلیشن کا ذکر کیا انہوں نے کہا 6.7% جو نا اوور آل پورے 9 مہینے میں ایوریج اگر لگا لی جائے تو اتنی رہی ہے. اور جو پھر انہوں نے کہا جی کہ پرائیویٹ کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر بھی انکریز ہوا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہمارا جو ہے جو ڈیٹ ہے وہ 68% آف دا GDP آ گیا ہے. پہلے 2 سالوں میں زیادہ بڑھ گیا تھا 78%، پھر ہم نے 70% تک لے کے آئے ہیں. اب 68% آف دی یعنی کہ نا GDP ہم لے آئے ہیں، یعنی ہم نے ڈیٹ کم کیا ہے. اوور آل دیکھنے میں انکریز آ رہا ہے. اور 10.1% کہا جی کہ ہم نے ٹیکس ریونیو بڑھایا ہے، ناٹ ان پرسنٹیج وائزز، ویسے روپی ٹرمز میں وہ کہہ رہے تھے کہ بڑھایا ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو مانیٹرنگ جو ہم نے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم جو انسٹال کیا ہے اس سے ہمیں جو ہے ریونیو میں گروتھ آئی ہے. انہوں نے کہا سیمنٹ سیکٹر اور شوگر سیکٹر میں ہم نے مانیٹرنگ سسٹم لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم نے صرف 60 ارب روپے ان سے زیادہ لیے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ دوسرے سیکٹرز آف اکانومی کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں بہرحال. لیکن بھٹی صاحب یہ ہے کہ اوور آل جو ہے جو اکنامک سروے کے جو ٹارگٹس تھے وہ میٹ نہیں ہوئے، زیادہ تر میٹ نہیں ہوئے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک تو سیلاب تھا، دوسرا بھٹی صاحب کے جو ریفارمس تھی اس کی جو تھی نا پیس وہ سلو تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابنائے حرمس اور ایران وار کی وجہ سے جو اس کا فال آؤٹ امپیکٹ آیا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی جو ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ 11.50% کر دیا گیا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہمیں بڑھانا پڑا کہ وہ انفلیشنری جو امپورٹ ہم کر رہے تھے امپیکٹ آ رہا تھا ابنائے حرمس کی وجہ سے، جو قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی، LNG کی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ہماری انفلیشن جو ہے بڑھ رہی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 38% سے ہم اس کو نیچے لے کے آئے ہیں. تو یہ ہماری ایک جو ہے نا ایک پلس پوائنٹ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو کنٹین کریں. بالکل ٹھیک ہے. سارا بڑا بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو سارے اعداد و شمار پیش کیے. لیکن اب جو ڈیٹا ہے وہ تو بڑا سیٹسفیکٹری ہے، لیکن حقیقت اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو، اور حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، عوام اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اگر واقعی ڈیٹا درست ہے اور ایکوریٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا. ظاہر ہے آپ IMF پروگرام کے اندر ہے، یہ ڈیٹا ان کے ساتھ بھی شیئر ہوا ہوگا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن آپ کی بہتری کا سفر بھی جاری ہے. اور بالخصوص آخری پوائنٹ اس ٹاپک کا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 70 ارب 10 کروڑ ڈالر ہیں اور جون تک وہ 18 ارب ڈالر ہو جائے گا. تو اگین یہ ایک سیٹسفیکٹری پوزیشن ہے. تو دیکھتے ہیں آگے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور باقی جو ہمارے پالیسیز ہیں، اگر بہتر گورنمنٹ آنے والے دنوں میں امپلیمنٹ کرتی ہے، آنے والے دنوں میں کیبنٹ ریشفل بھی ہونا ہے، تو ہم مزید بہتری کا سفر شروع کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور بات کریں گے عالمی جو منظرنامہ ہے. خالد صاحب ایک مرتبہ پھر ابنائے حرمز بند ہو گئی ہے جہاں پر امریکہ نے ایران پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا. ایران نے بھی بھرپور جوابی حملے دیے ہیں. اس کے اوپر تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی کہاں ایران نے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ ایران آگے بڑھ رہا ہے، اور امریکی صدر کی توقعات ایک مرتبہ پھر وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. وہ بہت عجلت میں تھے، مڈ ٹرم الیکشن بھی نزدیک آ رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. لیکن جو انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خالد صاحب جہاں پر ہمیں پریشانی ہوتی جب ابنائے حرمز بند ہوتی ہے کہ خام تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، ہمیں مسائل آتے ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک اپارچونٹی بھی کریٹ ہوئی ہے. سعودی عرب نے اپنی خام تیل کی OSP یعنی کہ آفیشیل سیلنگ پرائس گرا دی ہے. اچھا، ایک جانب یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اچھی اپارچونٹی پیدا ہوئی ہے. اور اسپیشلی اس نے ڈفرینٹ ریجن کے لیے، یہ ایشیا کے لیے $6 فی بیرل اپنی قیمت گرا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اوور آل ساری صورتحال رہی اس کے پیش نظر ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، اور سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے کروڈ آئل کا. اسی طرح اس نے امریکنز اور میڈیٹیرینز اور ان ایریاز کے لیے کوئی تقریباً میرے خیال میں کوئی $5 اس کی پر بیرل قیمت گرا دی ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بیچنا چاہتا ہے. ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اسپیشلی چائنا اور باقی جگہوں پہ. آل دو اسٹریٹجک ریزروز بھی کم ہو رہے ہیں، ظاہر ہے شاید کمپنی کچھ وہاں سے لے رہی تھی. تو پاکستان کے لیے جب ابنائے حرمز بند ہو رہی ہے اور سعودی عرب نے پاکستان کو آؤٹ آف دا وے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے اور اس نے اپنی جو پرائس ہے وہ $6 مزید گرا دیے، تو ہمیں اس کا بینیفٹ لینا چاہیے. اور ابنائے حرمز بند ہونے کے نتیجے میں اور ایران کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے، ایران کس طریقے سے US کو رسپونڈ کرنے جا رہا ہے، اور کب تک ایران اس کو رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. جی بھٹی صاحب، آپ نے ابنائے حرمز کے حوالے سے بات کی ہے کہ دوبارہ وہ کلوز کر دیا ہے ایران نے. لیکن اس سے پہلے کہ جو آپ نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا ہے،
سعودی عربیہ نے نا ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی بٹ صاحب ان کا جو کروڈ تھا وہ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز وہ زیادہ رہا ہے، اور ان کا تقریباً عرب لائٹ جو ہے اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے. اگر برینڈ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے یا WTI کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کی تقریباً $8 پر بیرل کا جو ہے یہ وہ زیادہ پریمیم لیتے تھے. اب انہیں یہ فیل ہوا ہے کہ اب آپ نے کہا کہ $6 کی کمی ہوئی ہے تو $2 ابھی بھی رہتا ہے. تو ابھی بھی کمپیئر کر رہے ہیں تو عرب جو لائٹ کروڈ ہے اس کی قیمت ابھی بھی زیادہ ہوگی دوسروں کی نسبت. ابھی انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ ایشین کنٹریز کو تو کیٹر کریں. اب انڈیا ہے اس میں آتا ہے، پاکستان آ جاتا ہے، اس میں بنگلہ دیش آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے چائنا نے تو آپ کو کہا ہے کہ ان کا تو 1.2 بلین بیرلز کے تو انہوں نے اپنے ریزروز مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور EIA والے جو ہیں وہ اپنے جو ہے نا ان کے جو ریزروز ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہے بڑی خطرناک بات ہے. اب یہ دوبارہ جو ابنائے ہرمز بند ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے نا یورپین کنٹریز ہو یا EIA جو ممبر کنٹریز ہے جس میں US آ جاتا ہے، یورپین کنٹریز آ جاتی ہیں، وہ زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں. ان کے جو ریٹ آف جو ڈلیشن ہے آف دیئر اسٹریٹجک ریزروز وہ تیزی سے گرنے شروع ہو جائیں گے اور بڑھنے شروع. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بٹی صاحب کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ انفلیشنری جو ٹرینڈ ہے وہ زیادہ بڑھے گا اور ان کے زیادہ مسائل ان کی اکانومی کے لیے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بٹی صاحب کہ یہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گرا، ایران نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، حالانکہ ایرانی ڈرونس نے اس کو مارا ہے. ایران نے کہا ہو سکتا ہے یہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس قسم کی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چونکہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک مائٹیسٹ ان دا ورلڈ میں ایک مائٹیسٹ ایک پاور ہوں، تو مجھے کچھ چیلنج کرے. لہٰذا اس نے جب حملے کرنے شروع کیے تو بٹی صاحب آگے سے پھر ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ بہت خوفناک تھے، اور ایران نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کہاں ہٹ کیے جی سر؟ اور یہ دیکھیں جی، ایک تو ان کا تھا بٹی صاحب الازراق ایئر بیس ہے، یہ جارڈن میں کہا جاتا ہے. وہاں پہ بٹی صاحب ان کے 35 F-35 F-15 اور F-16 فائٹر جیٹس جو تھے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر مجھے درست یاد پڑ رہا ہے تو جارڈن میں پہلے نہیں اس لیول کا اٹیک ہوا میرے خیال میں، پہلے نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر دوبارہ بحرین میں اور کویت میں بھی کیا بہت زیادہ. تو بٹی صاحب ان کو اتنا نقصان پہنچایا ان کے وہاں پہ، ان کے جو نا ہیومن جو کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، یعنی ان کے فوجی بھی مارے گئے ہیں جو ہے US کے، اور ان کو جو طیارے ہیں اور اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہیویلی ڈیمیجڈ ہوا ہے بٹی صاحب. تو یہ ڈیمیج جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اس کو گھسیٹ رہا ہے، اور گھسیٹ کرنا وہ سپٹمبر تک لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ سپٹمبر میں وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں بٹی صاحب، اور اس کے بعد اس کا پتہ صاف ہو جانا ہے جو ہے ٹرمپ کا. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں گھسیٹ کے لے کے جاؤں، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ بٹی صاحب جو ہماری جیسی اکانومیز ہیں نا ان کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. اب ان میں وہاں پہ انفلیشن آئے گی. ہماری جو امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، ہم جو ہے باہر سے LNG بھی منگوا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اب پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ڈارک جو تھے نا LNG کے کارگوز وہ ہم لے رہے تھے. ڈارک LNG کارگوز اس کو کہتے ہیں جو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وہ چلتے تھے لیکن انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی نا وہ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا. اور آرام سے ہم نے 3 LNG کے کارگوز لیے ہیں قطر سے، وہ ڈارک کارگوز تھے بیسک. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بھی بند ہو گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب ہم نے آج ہی پھر بڈز منگوائی ہیں، اور جو ظاہر ہے یہ $19 سے $20 پر MMBTU کی بڈز آئیں گی. تو اب 2 ہم نے کارگوز مزید لینے ہیں، تو یہ ہمیں نقصان ہوا ہے. کیونکہ ہمیں تو ہر ہفتے کارگو لازمی چاہیے، ہمیں ہر ہفتے 2 کارگوز کا ہم نے کہا ہے کہ 13, 14 اور 20, 21 جون کے لیے. تو وہ بھی جو ہے نا بٹی صاحب وہ آج بڈز کھلنی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بڈز ہیں یہ $19 سے $20 کے درمیان یہ ہمیں پڑیں گی، کیونکہ یہ مہنگی ہے. اب وہ جو سپلائر ہے اس چیز کا وہ ڈیفینیٹلی لے گا. بالکل. وارث سرچارج بھی فردر بڑھے گا، انشورنس کور فردر بڑھے گا، فریٹ چارجز مزید بڑھیں گے. تو بٹ صاحب یہ جو ہے نا ہمارا جو کروڈ آئل آئے گا وہ بھی مزید مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ یہ فریٹ چارجز بڑھیں گے. بے شک ہم سعودی عربیہ سے لے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جو آفیشیل جو ڈالر کی پرائس ہے وہ کم کی ہے، لیکن جو
فریٹ چارجز ہیں جو انشورنس کور ہے وہ تو کنٹینیو بی دیئر. بالکل ٹھیک. تو وہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آئے گا. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک جو بھی آئے گا پھر دوبارہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز بڑھیں. بالکل ٹھیک. یہ پریشان کن صورتحال ایک مرتبہ پھر اگرچہ کہ LNG کا ایک کارگو آج یا کل جو قطر سے روانہ ہوا تھا پہنچے گا، لیکن سچویشن ایسی رہی، اب نہروز مکمل طور پر بند رہی تو قطر سے مزید ہمیں G2G بیسس پر ملنے والے کارگو تو ڈیفینیٹلی نہیں آئیں گے. صورتحال کرٹیکل ہوگی. لیکن پاکستان نے دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے، لیکن لگتا یہ نہیں ہے، چونکہ اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو، یہ دوبارہ اس میں شدت پکڑے اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. اگرچہ کہ مارکو روبیو نے اور انہوں نے نیتنیاہو کو شٹ اپ کال دینے کی کوشش بھی کی، لیکن دوبارہ جنگ میں فریقین کو الجھا دیا گیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عالمی اداروں کی بھی اسیسمنٹ تھی کہ یہ جولائی اگست تک معاملات چلیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی امن قائم کرنے کی کوششیں کب اور کیسے کامیاب ہوتی ہیں، اور کیسے امریکہ اسرائیلی جو تسلط سے نکل کر کچھ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. بہرحال ایران کا تو واضح جواب ہے، واضح موقف ہے کہ وہ بھرپور جوابی حملوں کے ذریعے سے اپنا جو دفاع ہے وہ بھی جاری رکھے گا، اور کوئی اس کے مزید اٹیک کرے گا تو ایران بھی بھرپور حملے کرے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ہمارے چینلوں کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.